نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا مسلمان بنا کر، مسلمانوں اسلام کے لیے کام کرے گا، یہ مسلمانوں کا ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وُدِّیَ للناس ببکۃ مبارکہ للذین ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ انسانوں کے لیے پہلا جو گھر بنایا ہوا ہے وہ مکہ میں، یعنی کہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، وہ بڑی برکت والا ہے اور ساری دنیا کی انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ انسان اس پر نظر رکھے گا تو اس کو ہدایت ملے گا، وہ جان سکے گا دنیا کا حالت کیسا چل رہا ہے، مسلمانوں کا حالت کیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے بیت اللہ پر نظر رکھے۔ اگر وہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے تو سارا دنیا کے اسلام ٹھیک ٹھاک میں صلاحیت میں رہے گا۔ اگر وہاں میں فساد ہے، بیت اللہ میں فساد آ جائے تو سارا دنیا کے مسلمانوں پر فساد آ جائے گا۔ تو سارا دنیا کے مسلمان اب تو جان چکا ہوگا کہ فروری جو مہینہ تھا اس کا 27 تاریخ میں یہاں کا جو مالک ہے، گورنمنٹ ہے، وہ سعودی میں انسانوں کو سارے دنیا سے جو انسان آتے تھے عمرہ کے لیے بند کر چکا ہے۔ پھر کیا ہوا، مدینہ میں داخل کرنے کے لیے بھی بند کر دیا ہے۔ مدینہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، ہر روز لاکھوں انسان وہاں جاتے تھے، اللہ کے رسول کو سلام پہنچاتے تھے، لیکن آج وہ بند ہو چکا ہے۔ لاکھوں انسان ہر وقت مسجد الحرم میں جاتے تھے، طواف کر رہے تھے، اللہ کے رحمت آسمان سے نازل ہوتے تھے، لیکن انسانوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ جب میں نے اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھر کو، یعنی کہ بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو، کعبہ کو انسانوں کے لیے جڑنے کے لیے ایک جگہ بنایا اور اس میں امان دے دیا، وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو مقام ابراہیم وہاں پر ہے وہاں پر صلاۃ ادا کر لے، نماز پڑھ لے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، اور اسماعیل اور ابراہیم کو ابراہیم اور اسماعیل کو میں نے حکم دیا، علیہ السلام کو حکم دیا کہ أن طَهِّرَا، اس کو پاک بنا کے رکھے، للطائفین، جو لوگ طواف کرنے کے لیے آئے گا، والعاکفین، اور رکوع سجود، جو لوگ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے گا، جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، طواف کرنے کے لیے آئے گا، اس کے لیے اس کو پاک رکھے، پاکیزہ بنا کر رکھے۔ لیکن اب دیکھیے جو یہاں کا ظالم جو بادشاہ ہے، ملک ہے، یہ تو انسانوں کو ایک کرونا وائرس کی وسیلہ سے انسانوں کو مسجد الحرام میں جانے سے روک دیا، طواف کو بند کر دیا۔ اصل میں تو طواف نہیں ہو رہا ہے، جو ویڈیو میں دیکھا گیا ہے وہ تو لائیو دیکھا جو دے رہا ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اصل میں ادھر میں ساری چیز بند کر دیا، سارے لوگوں کو داخل ہونے سے بند کر دیا۔ ہم جو مکہ میں ہیں ہم جانتے ہیں، ایسے ہی مدینہ میں بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینے سے لوگوں کو روک دیا گیا۔ تو یہ تو پہلا بات تھا 20 دن پہلے۔ آج تو 18 تاریخ ہے، مارچ کا 18 تاریخ، 20 دن پہلے یہ باہر ملک سے حاجیوں کو یہاں آنے سے روک دیا، اور 20 دن بعد آج جو ہوا، فجر نماز کے وقت پر میں نے اذان سن رہے تھے، تو اذان کے وقت جب فجر کی نماز کے پہلے اذان کے وقت جب الصلاۃ خیر من النوم بتایا، تو پھر اس کے بعد میں نے ایک دو لفظ اور سنا ہے۔ میں نے تو پہلے مرتبہ ایسا سنا، میں نے کان کھڑا کر کے سنا کہ وہ بتائے الصلاۃ فی بیوتکم،
اس کا مطلب ہے تم نماز اپنے گھر میں ادا کر لو. تو میں نے میری گھر سے ایک دو مسجد کا اور بھی آواز آتے ہیں، پھر کان لگا کر سنا ہے ساری مسجد سے ایسے اذان ہو رہا ہے. تو پھر صبح میں دیکھا کہ میں نے یہاں کا لوگ جو دیکھا کہ سارے مسجدوں کو تالا لگا دیا، سارے مسجدوں کو بند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جمعہ تک بھی نہیں ہوگا. 5 وقت نماز کو بھی روک دیا گیا مسجد میں اور جمعہ نماز بھی نہیں ہوگا. یہ تو سعودی کا حالات. اس کے پہلے کویت میں، قطر میں بھی ایسا ہوا، دبئی میں بھی ایسا ہوا، ہو سکتے سارے عرب میں ایسا ہو چکا ہے. تو یہ تو حالات ہے، لیکن ابھی مسلمانوں کو جب سوچنے کے بات ہے، مسلمان یہ سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت تھا وہ تو یہ تھا جب بھی مصیبت آ جائے، کئی ساری صحابت سے یہ روایت ہے کہ حدیث کا روایت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. اور یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں ایک مصیبت دنیا میں یہ کفار نے لائے، پہلا تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ مصیبت انسانوں سے پیدا ہوا. یہ ان کا لیبارٹری میں یہ لوگ یہ وائرس کو پیدا کر کے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے، انسانوں کو دنیا سے یہ جو دجال آنے والا ہمارے درمیان میں، اس کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے، تراش کر رہا ہے، لوگوں پر ڈر ٹھکانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، سارے دنیا کے لوگ ڈر جائے. تو جب بھی مصیبت ہوتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے. ابھی تو مصیبت آنے والا اور سارے دنیا کی مسجد کو، سارے عرب کو مسجد کے بند کر دیا. مکہ والا مسجد، سارے مسجد بند ہو چکا ہے آج صبح سے. اس کا مطلب ہے اللہ کی بڑی عذاب آنے والا مسلمان، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو رحمت اترتے ہیں وہ پہلے بیت اللہ میں اترتے ہیں اور وہاں سے تقسیم ہوتے سارے دنیا کی مسجد میں، اور مسلمانوں کی زندگی جو مسلمان مسجد میں جاتے ہیں وہ وہاں سے حصہ لے لیتے ہیں. ابھی تو مسلمان مسجد میں جانا روک دیا گیا، مسلمان مسجد میں نہیں جا سکے گا، مسجد میں نماز نہیں کر سکے گا، پڑھ سکے گا. تو اللہ محفوظ فرمائے مسلمانوں کو. میں نے تو اگر آپ دیکھیں کہ میں نے امام مہدی کے بارے میں کچھ بیان کیا، بنگلہ میں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں کچھ بات بتایا کہ یہ جو سال ہے 2020 سال جو ہے رمضان، ابھی تو رمضان کا 1 مہینے سے کچھ چند دن باقی ہیں. تو اس رمضان میں امام مہدی ہمارے درمیان نکلنے والا انشاءاللہ. اس کا سارے ثبوت ہمارے سامنے آ چکا ہے. آپ میرے وہ اردو بیان دیکھ لیں اور انگریزی بیان دیکھ لیں، اور جس کو بنگلہ آتے دیکھ لیں. ادھر میں نے ساری باتوں کو، ساری ثبوتوں کو حدیث کے ذریعہ سے دکھایا، بتایا. اگر آپ دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو سارے لوگوں پر شیئر کریں، سارا دنیا کے مسلمانوں پر یہ ویڈیو کو شیئر کریں کہ مکہ میں، مدینہ میں مسلمان کو ابھی بہت پریشان میں ڈال دیا یہ لوگوں نے. کھانے کا جو چیز آتے ہیں مکہ میں، یہ تو باہر سے آتے ہیں. مکہ میں تو یہاں تو زمین نہیں ہے، صرف پتھر اور پہاڑ ہیں. تو جتنے ساری کھانے کی چیزیں ملتے ہیں سب باہر سے آتے ہیں، باہر ملک سے آتے ہیں، باہر اس ملک کے باہر کوئی جگہ سے آتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں. لیکن ابھی مکہ میں داخل ہونے بند کر چکا ہے. کل میرے ساتھیوں نے بازار میں گیا تو دیکھا کہ مرغی آنا بند ہو گیا، مرغی نہیں ملتے. جدہ سے مرغی آتے تھے. مچھلیاں جو آتے ہیں وہ بھی جدہ سے آتے ہو سکتے ہیں، ابھی مچھلیاں بھی بند کر چکا ہے. اور یہاں سے میدا جو ملتا تھا 2 مہینے پہلے 12 ریال سے ملتے تھے، ابھی 18 ریال ہو چکا ہے. تو ساری چیز آہستہ آہستہ تو یہ
کھانا نہیں ملے گا آہستہ آہستہ 1-2 مہینے کے بعد، اور یہاں کا دکاندار جو لوگ ہیں اس کے اسٹاک میں جو اس کے موجود جو مال ہے، سامان ہے، اس ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہی ایسی ایک حالت میں امام مہدی ہمارے درمیان میں آنے والا، تو سارا دنیا کے مسلمان حالت جتنا بھی سخت ہو یا نہ ہو، کہ اگر اللہ کا مدد ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ہمارے لیے راستہ کھولے گا. سارا دنیا کے مسلمانوں کے لیے اب یہ ذمہ داری ہے، سارا دنیا کے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ ایسے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، جب تم اس کو دیکھو گے اس کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ. وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّجْ، اگر تم کو برف پر بھی ہماگری دینا ہے، برف پر بھی کرالنگ کرنا ہے، تو اس پر کرالنگ کرتے ہوئے بھی تم امام مہدی کے پاس آ جاؤ. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کی خلیفہ المہدی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ امام مہدی جب نکلے گا اس وقت سعودی آنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے ایسے بتایا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّجْ. تو حالت تو سارے ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے سارا دنیا کے مسلمان غفلت میں ہیں. اس کا تو پہچان بھی خیال میں بھی نہیں ہے کہ امام مہدی آنے والا ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں کا یہ خیال میں ہے، وہ سارے انتظام کر لیا. تو اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. آپ لوگ سارے مکہ پر نظر رکھو. ہو سکتے ہیں قریباً ان قریب ایک وقت آئے گا کہ وہ یہاں سے انٹرنیٹ کو، میڈیا کو ساری چیزوں کو بند کر دے گا. ہو سکتے ہیں یہاں پر پانی کو بند کر دے، بجلی کو بند کر دے، کیونکہ امام مہدی ابھی درمیان مکہ میں ہے. میں نے آپ کو ایک حدیث پتہ ہوگا، میں نے امام مہدی 2020 کے وہ جو بیان ہے اس میں بتایا کہ یخون اختلاف عند موت خلیفہ کی موت کے قریب ہونے کے بعد ایک اختلاف ہوگا. وہ جو اختلاف ابھی سعودی کی ملک کی گھروں میں چل رہے ہیں، 3 اختلاف کم سے کم 3 کلهم ابن خلیفہ، 3 خلیفہ کی اولاد پر بیٹے نے آپس میں لڑے گا سعودی میں. تو فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، اس کے فوراً اس کے بعد ایک آدمی نکلے گا مکہ کی طرف. امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا. اب دیکھ لیں میرا وہ بیان پورا دیکھ لیں، وہاں میں نے ساری بات بتا دیا. تو اس کا مطلب ہے 2015 سال میں جب کنگ عبداللہ کا وفات ہوا، مر چکا تھا، اس کے بعد جب اختلاف آئے محمد بن سلمان، محمد بن نائف اور مکرم بن عبدالعزیز میں، وہ جو اختلاف ابھی چل رہا ہے آپ جانتے ہیں، بہت ساری ہنگامہ ہو رہے ہیں ان کے پریواروں میں، بہت سارے ہنگامہ ہو رہا ہے. ہو سکتے قریباً سلمان بھی وہ بھی انتقال ہو جائے گا. تو ساری ہماری نقشہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کا مطلب 2015 سال کے بعد امام مہدی مکہ میں آ چکا ہے، وہ ابھی مکہ میں ہے. ان کو پکڑنے کے لیے اللہ کا دشمن میں ساری کام کر رہا ہے، لیکن اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے. وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ ایسا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کا جو خلیفہ المہدی ان کو ہر حالت میں ان کو حفاظت فرمائے گا. لیکن مشکل کی بات تو یہ ہے مسلمان اس سے غافل ہیں. تو اللہ قبول فرمائے ساری دنیا مسلمان مکہ کی حالت کے بارے میں واقف ہو جائے اور مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف نظر رکھے. اور ابھی مکہ میں آ جاؤ سارے لوگ جیسے بھی ہو. وَلَوْ حَبٌ عَلَى السَّجْ. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین.